السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی صاحب، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے علامہ فہامہ جن کو دیوبندی مانتے ہیں، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے ملا صاحب ہیں، یہ پڑوسی ملک کے رہنے والے۔ ذرا پہلے ان کو سماعت کر لیجئے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب دیوبندیوں کے اتنے بڑے ملا کی عقل اتنی چھوٹی ہے تو دوسرے دیوبندیوں کا حال کیا ہوا گا؟ دیکھیے، سماعت کیجیے ان کو۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، کوئی دھرتی پر دنیا میں اس وقت موجود بریلی بھائی مجھے سن رہا ہے، اور تو چھوڑو، قرآن و حدیث تو چھوڑو، ایک طرف یاد رکھ لو، 1400 سال کو چھوڑو، مولانا مدح خان صاحب بریلی جو آپ کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے مسلک کے بانی ہیں، جس کی طرف آپ مسلک کے اعلیٰ اور نسبت کرتے ہیں، ان سے صحیح ثبوتوں کے ساتھ پیش کرو کہ انہوں نے 12 ربیع کو بریلی کے اندر جلوس نکالا۔ جس حدیث پر آپ کے بانی نے عمل نہیں کیا، آپ کے بڑے نے عمل نہیں کیا، آپ اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں وہابی بناتے ہو، ہمیں رسول کا گستاخ بناتے ہو، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت انوار مظہریہ، آپ کی مستند کتاب ہے، اس کا ذرا انکار کر کے دکھانا۔ اس کے صفحہ نمبر 375 پر عجیب بات ہے، بلکہ 372 پر دبدبہ سکندری کے حوالے سے کہ مرشد طریقت والا جناب الحاج مفتی اعظم دہلی مولانا مدح اللہ صاحب مجددی شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی نے محفل میلاد اس وقت شروع کی جب دہلی میں چاروں طرف تباہ و بیانی وہابیت اور غیر مقلدی گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے، تو کوئی صحیح عقیدہ مسلمان 12 ربیع کو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ ایک دن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مفتی مدح اللہ مجددی سے پہلے ہندوستان میں کوئی 12 ربیع کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور آگے عجیب مزے کی بات کرتے ہیں، صفحہ نمبر 375 پر 1932 کی بات ہے کہ مولانا ناصر جلالی رحمۃ اللہ نے تحریک پیش کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالا جائے۔ سب سے پہلا جلوس میلاد کا 1932 میں نکلا، اور مولانا مدح خان صاحب بریلی کی وفات 1921 میں ہوئی، تو اس نے کہاں سے نکال لیا؟ قطعا نہیں نکالا۔ 1932 تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی۔ سماعت کیا آپ حضرات نے۔ اب ان کے ایک ایک جملے پر غور کیجئے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پوری دنیا کے جتنے بریلوی بھائی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو چیلنج ہے۔ چیلنج کیا ہے حضرات اہل سنت؟ چیلنج بھی بڑا عجیب سا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی بریلوی ہیں اس چیلنج کو ثابت کریں، چیلنج میرا قبول کریں۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالا۔ بے وقوف آدمی، یہ بتاؤ ہم کو، کون سے سنی عالم نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا ہے؟ تو جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے تو اس پر دلیل پوچھنا یہ آپ کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری اہم بات، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث تو چھوڑ دیجئے، معاذ اللہ رب العالمین، تو قرآن و حدیث تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی شیطان کے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے شیطان سے لے کر بڑے سے بڑے دیوبندی شیطان بھی آ جائیں تب بھی ہم قرآن و حدیث نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن و حدیث کو ہم مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے پر کون سی حدیث کس سنی نے سنائی ہے جس کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پر عمل مولانا احمد رضا صاحب نے بھی نہیں کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی عمل نہیں کیا حدیث پر، تو جلوس نکالنے پر کون سی حدیث سنائی گئی ہے آپ کو اور کس سنی نے حدیث سنائی ہے؟ دوسری بات، آپ کہتے ہیں میلاد بات دہلی کی، ہاں آپ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تفسیرات مظہریہ کا، اور اس کا حوالہ دے کر اس میں سے ثابت کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کی جو شروعات ہوئی وہ کب سے ہوئی، تو آپ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں وقت سے ثابت ہوئی، اور اس میں آپ اس کتاب کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے دہلی میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بات دہلی کی اور اس کے بعد کہا ہندوستان میں کسی کو معلوم نہیں تھا، تو آپ جاہل ہیں، اجہل ہیں، بے وقوف ہیں؟ ہاں ہے، وہ تو ہے، پکے ہیں آپ، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو جب آپ جاہل ہیں، اجہل ہیں، بے وقوف ہے، ظاہر بات ایسی باتیں کریں گے۔ ارے یار عجیب بے وقوف آدمی ہو، مطلب اگر کوئی کراچی میں کچھ نہ کرے آپ کے یہاں پر تو پورے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ہوگا، اگر کہ بولتے جو تو کوئی رائے گنج میں کچھ نہ کرے تو پورے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ عجیب جاہل آدمی ہو، بات دہلی کی چل رہی ہے، پورے ہندوستان کا انکار کر رہے ہو۔ چلیے تیسری بات، میلاد کا جلوس 1932 تک نہیں نکلا ہے نا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی۔ کون سی حدیث؟ کون سی حدیث جس پر امت عمل کرنے سے محروم رہی؟ اور کس نے کہا آپ کو؟ کان میں شیطان نے آ کے پھونکا تھا۔ کون آیا تھا؟ کہ وہ مٹھائی جو لے کر کے آئے تھے تھانوی صاحب کے دادا قبر سے، وہی آئے تھے کیا؟ کون سی حدیث جس پر مطلب جو ہے تو امت نے عمل نہیں کیا؟ ارے بے وقوف آدمی، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں، نہ کہ جلوس نکالنے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جس کو خوشی نہ ہو ہم اس کو شیطان بولتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جو جلوس میں نہ جائے وہ شیطان ہے۔ بے شمار ہمارے سنی بھی ایسے ہیں جو جلوس میں نہیں جاتے ہیں۔
تو کیا وہ شیطان ہو گئے؟ نہیں، خوشی کی بات ہو رہی ہے. تو اب خوشی منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کوئی کسی انداز میں مناتا ہے، کوئی کسی انداز میں مناتا ہے. آپ کو ہے تو آپ اپنے انداز میں منا لیجئے. کسی نے آپ کو منع کیا تھا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں. تو کون سی حدیث جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں، پھر میں یہ سوچتا ہوں جب آپ جیسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ واقعی تھانوی صاحب نے صحیح کہا تھا. تھانوی صاحب کہتے ہیں جتنے بھی احمق ہیں نا سب میرے حصے میں آ گئے. تو تھانوی صاحب بالکل صحیح بات بول رہے ہیں. بات چل رہی ہے خوشی منانے کی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اب دیوبندیوں کا یہ پوچھنا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے. دیوبندیوں کا یہ پوچھنا کہ میلاد النبی میں جو آپ یہ کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ بھی ان کی بے وقوفی ہے. اس لیے کہ دیوبندیوں کو چاہیے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے تم یہ سب کرتے ہو تو ہم بھی ایک دن بڑا جلسہ کریں گے، ہم کو بھی حضور کے آنے کی خوشی ہے، بات ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، حضور کے آنے کی خوشی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو؟ آخر آپ کے ابا شیطان کو نہیں ہوئی تھی تو آپ کو کیسے ہو سکتی؟ تو یہ رہا ہمارا جواب. چیلنج تو قبول ہے، کس چیز کا چیلنج دیا وہ بھی بتائیے. ٹھیک ہے.